پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہم صنف پڑھتے ہیں ایک ڈرامہ۔ یہ اردو کی ایک صنف ہے، مشہور صنف ڈرامہ۔ تو ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے وہ ہے لاٹری کا ٹکٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم فی الحال ڈرامہ پڑھتے ہیں۔ ڈرامہ کی تعریف کیا ہے، ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ایکشن یعنی عمل کرنا۔ ڈرامہ اصل میں انسانی زندگی کی تصویر ہے۔ ڈرامہ ایک قدیم فن ہے، یعنی بہت پرانا فن ہے، جس کی ابتدا نقالی سے ہوئی۔ اس کی شروعات کس سے ہوئی؟ نقالی سے، یعنی کسی کی نقل کرنا۔ ارسطو نے ڈرامہ کو کسی عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے۔ ارسطو جو ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، اسکالر تھے، انہوں نے اس ڈرامہ کو کیا کہا ہے کہ یہ کسی عمل کی نقل ہے۔ یہ نقالی اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ کا آغاز ہندوستان اور یونان میں مذہب کے زیر اثر ہوا۔ ان دو ممالک میں ڈرامہ کے اصول سب سے پہلے وضع کیے گئے۔ یونان میں ارسطو نے، ہندوستان میں بھرت منی نے ڈرامہ کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں مگر انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ عمل ڈرامہ کی جان ہے، یعنی کام جو ہے، عمل جو ہے، یہ ڈرامہ کی جان ہے، اس کی بنیاد ہے۔ ڈرامہ میں الفاظ کے ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بھرت منی لباس، جسمانی اعضاء کی حرکت، آواز، موسیقی اور رقص کو ڈرامے کے لازمی اجزاء قرار دیا ہے، کیونکہ ڈرامے سے ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک خاص تاثر اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو انہوں نے رس کا نام دیا ہے۔ اس کے برعکس یونان میں ارسطو نے ڈرامے کے لیے مندرجہ ذیل اچھے اجزائے ترکیبی واضح کیے ہیں۔ قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، آراستگی اور موسیقی ہے، یعنی انہوں نے ان کو اجزائے ترکیبی ڈرامے کے کیا تجویز کیے ہیں؟ قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، آراستگی اور موسیقی۔ لیکن ساتھ ہی ارسطو نے سٹیج کی آرائش کو بھی ڈرامے کے لیے لازمی قرار دیا ہے، کیونکہ سٹیج کے ساتھ ڈرامے کا تعلق ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو اصل معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ڈرامہ نگار ہر قدم پر سٹیج، اداکاروں اور تماشائیوں کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی جو ڈرامہ لکھنے والا ہوتا ہے، ڈرامہ نگار کون ہوا؟ جو ڈرامہ لکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر وہ سٹیج کو اور سٹیج پر کام کرنے والے جو اداکار ہوتے ہیں اور جو تماشائی ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے والے تماشائی، ان کو مد نظر رکھتا ہے۔ ڈراموں کو اس کے داخلی مزاج اور اثرات کے نقطہ نظر کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈرامہ کو دو اقسام میں، یعنی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے المیہ۔ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن میں خون و یاس، حزن و یاس اور شکست و محرومی کے جذبات غالب ہوں، اور جن کا مجموعی اثر غم انگیز اور حسرت و یاس سے بھرا ہو۔ تربیہ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے، یعنی دوسری قسم کا جو ہوتا ہے وہ ہے تربیہ۔ ایک ہوتا ہے المیہ اور دوسرا ہوتا ہے، دوسری قسم اس کی ہے تربیہ۔ تربیہ ایسے ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن میں فرت و مسرت کی فراوانی اور ظرافت سے بھرا ہو، جن کا مجموعی اثر طمانینت بخش اور خوش کن ہو، ان کا انجام مسرت آمیز ہو۔ ڈرامہ کے ناقدین نے ڈرامہ کے درجہ ذیل اجزائے ترکیبی مقرر کیے ہیں۔ کہتا ہے ڈرامے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں المیہ اور دوسرا ہوتا ہے تربیہ۔ المیہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ شکست کے بارے میں، محرومی کے بارے میں اور بہت سارے غم، اداسی وغیرہ ایسے اثرات کو وہ پیش کرتا ہے۔ لیکن جو تربیہ ڈرامہ ہوتے ہیں اس میں خوشی، مسرت، فراوانی اور اچھے خوشکن الفاظ بیان کیے جاتے ہیں،
اور ڈرامہ جو ڈرامہ کے قدیم ناقدین ہیں انہوں نے اس کے بہت سے یعنی ان کے یہ اجزاء ترکیبی مقرر کیے ہیں، جیسے پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ ہے، مرکزی خیال، تسلسل، کشمکش، تصادم، آغاز اور نقطہ عروج۔ ڈرامہ نگار ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر ڈرامہ تخلیق کرتا ہے، یعنی ڈرامہ لکھنے والا جو ہوتا ہے ڈرامہ نگار، وہ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتا ہے، یعنی اس کا پلاٹ کیا ہوگا، کردار کیسا ہوگا، مکالمہ کس طرح پیش کیا جائے، مرکزی خیال کیا ہے اس ڈرامے کا، ہے نا، اور جتنے بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں ان کو وہ اس مد نظر یعنی ذہن میں رکھ کر ہی وہ ڈرامہ بناتا ہے۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ کے مطابق واجد علی شاہ 1822 عیسوی سے لے کر 1887 عیسوی تک اردو کے پہلے ڈرامہ نگار رہے ہیں، اور ان کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ انہوں نے پہلا ڈرامہ جو لکھا جس کا نام تھا رادھا کنہیا، یہ اردو ادب کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ 1842 اور 1843 عیسوی کے درمیان کی تصنیف ہے، یعنی 1842 اور 1843 عیسوی کے درمیان میں یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ یہ ڈرامہ انہوں نے ولی عہدی کے زمانے میں تیار کیے، جب وہ ولی عہد تھے یعنی وہ تاجدار تھے، اس دور میں انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا تھا۔ اس کے بعد سید آغا حسن امانت لکھنوی نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر ڈرامہ اندر صبا لکھ کر اردو ڈراموں کو ایک نئی جہت عطا کی۔ اندر صبا کا پلاٹ ہندوستان کے قدیم اساطیری قصوں سے ماخوذ عناصر پر مشتمل ہے۔ اس پر پری اور آدم زادے کے عشق کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی یہ جو اندر صبا لکھا ہے اس نے امانت علی نے، سید آغا حسن امانت علی نے جو ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام تھا اندر صبا، اس میں انہوں نے جن اور پری زادے کے عشق کا یہ موضوع تیار کیا تھا، یعنی موضوع بنایا تھا اس میں۔ امانت نے اردو ڈراموں کو عروج پر پہنچایا، یعنی امانت علی جو تھے انہوں نے اس ڈرامہ کی صنف کو بہت ترقی پر پہنچایا، بہت اونچے درجے پر پہنچایا۔ اندر صبا کی تقلید میں کئی ڈرامہ نگاروں نے صنف ڈرامہ کو ترقی دی، یعنی جب انہوں نے جتنے بھی ڈرامہ نگار تھے انہوں نے کیا کیا، اس ڈرامہ کو اندر صبا کو جو اس کی تقلید کا یعنی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر انہوں نے اور اس ڈراموں کو ڈرامہ نگاری کو اور بھی زیادہ ترقی دی، جس میں حسن لکھنوی، پنڈت نارائن، بیتاب اور طالب بنارسی کے نام قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کشمیری پہلے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے پہلی بار ڈرامے کو فن کی طرف موڑ اور ملک کے معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ عوام کے مذاق اور معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے، یعنی بہت سارے ڈرامے لکھے جنہوں نے بہت کم عرصے میں شہرت پائی، یعنی بہت کم عرصے میں بہت کم ٹائم میں ان کو بہت شہرت ملی اس ڈرامہ نگاری کے لیے کہ اردو ڈرامے کو شیکسپیئر کہلائے، ان کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس ڈرامہ نگاری میں ڈرامہ کی صنف میں کافی شہرت حاصل کی تھی۔ مار آستین، اسیر حرص، خوبصورت بلا، سفید خون، سعید ہوس، داؤ پیچ، یہودی کی لڑکی وغیرہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ یہ کس نے لکھے ہیں؟ آغا حشر کشمیری نے۔ 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے اختتام تک اردو میں ادبی ڈرامہ فنی شعور اور سٹیج کی ضرورت سے آشنا ہو گیا تھا، چنانچہ ڈاکٹر سید عابد حسین کا پردہ غفلت، فضل کا حشرات الارض، پروفیسر مجیب کے انجام اور خانہ جنگی وغیرہ میں ادبیت کے ساتھ سٹیج کا واضح تصور ڈرامہ کے فن کا گہرا شعور ملتا ہے۔ اشتیاق قریشی کے مقبول ڈرامے گنگا کی دیوار، معلم اسود، سید زبوں اور ہمزاد ہیں۔ ان کے ڈراموں میں زبان کا لطف شروع سے آخر تک برقرار رہتا ہے۔ اس دور میں امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ایک شاہکار ادبی ڈرامہ ہے، یعنی آج کے دور میں امتیاز علی تاج کا ایک لکھا ہوا ڈرامہ جس کا نام ہے انارکلی ایک شاہکار ادبی ڈرامہ ہے، جسے اردو ڈرامہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ تاج نے یعنی امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامہ نگاری کی تمام خامیوں کو دور کیا، یعنی اس میں جتنی بھی کمزوریاں تھیں ان کو دور کیا، ختم کیا۔
اس ڈرامہ کی سب سے بڑی خصوصیت شاہی محل اور شاہی دربار کی کامیاب اور مکمل تصویر کشی کی ہے۔ انارکلی ایک حزینہ ڈرامہ ہے جو فنی نقطہ نظر سے بہت دلکش ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں بہت سے ڈرامہ نگاروں نے مختلف ڈرامے لکھے ہیں۔ ڈرامے کے جدید دور میں مرزا ادیب، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، اپیندر اشک، انتظار حسین، ریوتی شرما، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، ڈاکٹر محمد حسن، پروفیسر مجیب، کرتار سنگھ وگل وغیرہ اردو ڈرامہ کی ترویج و ترقی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس دور کے ڈرامہ نگاروں میں ابراہیم یوسف کا نام بھی قابل ذکر ہے، جن کے ڈراموں کے 3 مجموعے سوکھا درخت، طنزیہ ڈرامے اور دھوئیں کے آنچل شائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں نثری ڈرامہ سب سے زیادہ مقبول ہے کیونکہ اس سے ریڈیو کا زبردست سہارا حاصل ہے، کیونکہ ڈرامے جو ہوتے ہیں ریڈیو پر بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں عشرت رحمانی، عابد علی، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، آغا باقر، اصغر بٹ، قمر جمالی، ظہیر اختر اور اقبال مجیب کے نام قابل ذکر ہیں۔